ابتدا ہو چکی ہے۔ 1443 ہجری ذیقعد ساڑھے دین اسلام دا دین اسلام کا ساڑھا ہے 11واں مہینہ ہے ذیقعد، اور اس تو اگے آمن والا مہینہ ذی الحج اور قربانی کا مہینہ ہے، اور غالباً انگریزی کا 6واں مہینہ ہے جون، 6واں جون کا مہینہ اور 2022 سلسلہ ساڑھے دین اسلام کے 11ویں مہینے کی ابتدا غالباً پہلی چند کی ہے ذیقعد کی۔ تو اگے آمن والا مہینہ قربانی شریف کا مہینہ ہے جو کہ 12واں مہینہ ہے۔ ان کی مختصر گفتگو بچیاں دے جمع ہون تک جو اصل ساڑا مرض ہے مسلمانوں کا، اس مرض دے علاج واسطے چند گزارشات بالخصوص بچیاں کے والدین اور بالعموم تمام عوام خاص واسطے قرآن پاک دے اندر ایک آیا مبارکہ جو میں تلاوت کی ہے، سورۃ مومن کی آیت پاک ہے، 24 سپارے دے اندر سورۃ مومن ہے، اس کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان قوماں دا ذکر بیان فرمایا جہڑیاں قوماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گری تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہلیاں جتنیاں قوماں اس دھرتی تے آئیاں، انہاں قوماں دے حقیقت اور بربادی اور ذلت دا سبب جڑا سی نا، اس نو قرآن پاک نے اس آیت پاک دے اندر بیان فرمایا۔ انہاں قوماں دے کول بڑے زہری علوم و فنون ہے سن، پہاڑاں نو چٹ چٹ کے وہ اپنے گھر بناتے سن، قوم عاد سمود، اور بڑی عسکری قوت انہوں نے کول مادہ پرستی آئی، اور یہ ساریاں چیزاں انہوں نے کول ہے سن، دنیاوی اسباب جتنے بھی ہے سن یہ انہوں قوماں کول اج تو ود ہے سن۔ اج جس طرح ایک معاشرہ سائنس والے نظریے تے چلیا ہے اور یہ سائنسی ایجادات نو مادہ پرستی نو ویکھ کے تے دین اسلام تو دور ہویا ہے، پہلیاں قوماں کول اس تو ود چیزاں یہ اسباب ہے سن۔ انہاں قوماں لے جدو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولاں نو بھیجیا دین دا علم دے کے، اور اپنے رسولاں نو اللہ تعالیٰ نے واضح تے روشن نشانیاں دے کے انہاں قوماں لے بھیجیا، تو انہاں قوماں نے بھیجے ہوئے رسولاں نو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سچے علم دا جو نبیاں دے ذریعے علم اللہ تعالیٰ نے انہاں لے بھیجیا، اس علم دا انہاں قوماں نے انکار کیتا، اور جو دنیا دیاں چیزاں دا علم انہاں کو ہے سی اسے دے اتے ہی وہ قوماں خوش رہیاں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے رسولاں انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں تے اپنا قہر اس طرح نازل فرمایا کہ صفحہ 80 تو مٹا کے کئی قوماں نو بندر بنا دیتا، کئیاں نو خنزیر بنا دیتا،
اور کئی قوماں نو دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر کے کئی نو چگاڑ نے طرح طرح دے عذابات نال اللہ تعالیٰ نے نبیاں رسولاں دے لیاندے ہوئے علم نو یعنی دین دے علم نو انہاں قوماں نے نظر انداز کیتا اور دنیا دے علم دے اتے ہی وہ لٹو ہو گئے اور یہ علوم و فنون اور سائنس دے علم دے پیچھے وہ قوم پئی اس چیز نو قرآن پاک نے صحیح پاک دے اندر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جب انہاں دے کول ساڈے گھلے ہوئے رسول روشن دلیلاں لے کے آئے فرحوا تے اسے دے اوتے خوش رہے جڑا انہاں کول دنیا دا علم ہے یعنی وہ دنیا دے علم دے اوتے خوش رہے اور دین دے علم لے انہوں نے توجہ نہ کی تھی وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور وہی انہوں نے لے ڈوبیا علم جس دا مذاق اڑاندے سن آخر کی نتیجہ نکلیا کہ دنیا دے علوم و فنون اور انہاں چیزاں دی ایجادات دے علم دے پیچھے وہ بہ گئے رب رسول دے اس دور دے دشمن بنے اور دین تو دور ہوتے گئے تو اپنا دنیا اور آخرت انہاں دی برباد ہو گئے آج تواڈے ساڈے اندر اصل علمیہ مسلمانہ دا عرصہ دراز تو 500 سالہ یہ سلسلہ اہل باطل دا جاری و ساری ہے کہ انہوں نے مسلمان نسل دا ذہن بدلن واسطے تعلیم اپنی نو جاری کیتا جس نو انگریزی تعلیم آکھیا جاتا ہے اور اج دے ماں باپ مسلمان چھوٹے تو لے کے وڈا اس چیز دے اندر اس کی توجہ ہے یہی وجہ ہے کہ اساں پھول چھڑ دیتے آک ناپ لے اس پس منظر دے اندر ایک انگریز دا گا میں حوالہ دے کے تے گل نیڑے لے ہونا ایک انگریز ہے جان پوپ انگریز روم دا 1990 دیئے گل ہے 1990 32 سال تقریباً ہو چلے آئی 2022 1990 دی گل تے پیچھا بارے کتنا ہونا دا لمبا منصوبہ ہے 1990 دے اندر انہاں دے جڑے ماہر پادریاں دے ہے سن عیسائیاں دے بڑے پوپ وہ جمع ہوئے تھے انہوں نے تجزیہ اپنا کیتا کہ آمن والے 10-20 سالوں میں اسلام مسلمانوں میں غالب ہوگا اور ہم پر غالب مسلمان آ جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جان پوپ نے اس پارلیمنٹ میں اس مشورے میں اپنے تمام لوگوں سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے کتنے فیصد مدارس میں پڑھتے ہیں اور کتنے فیصد بچے سکولوں کالج میں پڑھتے ہیں تو جان پوپ انگریز کے کہنے پر جب انہوں نے مردم شماری کی اور تجزیہ کیا تو اس پوپ کو یہ انہوں نے بتایا کہ 80% بچے جو مسلمانوں کے ہیں وہ سکول و کالج میں پڑھتے ہیں 80% اور 20% مدارس میں پڑھتے ہیں تو جان پوپ نے کہا کہ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ یعنی اپنوں کو پوپ انگریز نے کہا کہ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ جو بچے سکول و کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں وہ ہمارے بچے ہیں یعنی وہ ہمارے بچے ہیں جو سکول و کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں وہ ہمارے بچے ہیں کیا مطلب یعنی ان کا جسم تو ماں باپ دیکھتا ہے جسم کی پرورش ماں باپ کرتا ہے لیکن ان کی سوچ ان کی فکر
ان کی طلب، ان کی چاہت، وہ سب ہماری انگریزوں کی ہے، اس لیے وہ ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ تو یہ ماں باپ غور کریں کہ آپ اپنے بچوں پہ کیا خرچ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں یہ حوالہ جو میں نے دیا، ایک کتاب ہے جدید سائنس اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب سے یہ حوالہ میں نے بیان کیا۔ اور اس کتاب میں ایک حوالہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، کتاب کا لکھنے والا دیوبندی ہے، طارق محمود چغتائی اس کا نام ہے۔ 2 جلدوں میں اس نے یہ کتاب لکھی اور حکومت نے اسے انعام دیا کہ یہ کتاب اچھی لکھی ہے تو نے، یہ اس کتاب میں حوالہ جو میں نے اب یہ عرض کیا۔ ایک اور واقعہ وہاں لکھا ہے کہ جب انگریز یہاں زہرن تھا، اس نے اپنا نظام قائم کیا، تعلیم نظام قائم کیا اور واپس برطانیہ جانے لگا، چلا گیا، تو یہاں اس کے جو اپنے پالتو تھے، ریزہ خار نواب جو تھے، ان نوابوں کو اس انگریز نے وہاں برطانیہ بلایا۔ ان نوابوں میں سے انڈیا کا ایک علاقہ ہے شتار، وہاں کا ایک نواب تھا جس کا نام تھا نواب شتاری، نواب شتاری اس کا نام تھا۔ اب جو نواب شتاری ہے یہ وہاں گیا، ایک انگریز نے اس کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اسے چلتے چلتے ایک گاڑی میں بیٹھے۔ جب ایک گاڑی میں بیٹھ گئے تو آگے ایک جنگل آ گیا، آدھا پونا گھنٹہ اس نے گاڑی دوڑائی، آگے ایک جنگل آ گیا اور اس جنگل میں کیا دیکھا کہ آگے تھوڑا سا آگے اور چلے تو آگے مدارس ہیں بنے ہوئے، مدرسے کی عمارتیں، بہت بڑے مدارس بنے۔ اب وہ نواب شتاری اور جو انگریز ساتھ تھا، راہداری انہوں نے لی اور وہاں داخل ہوئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں مدارس کی بنی ہوئی، اور وہاں بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ بچوں کا اسلامی لباس ہے، کہیں بچوں کو عربی پڑھائی جا رہی ہے، کہیں گرامر پڑھائی جا رہی ہے، کہیں فقہ پڑھائی جا رہی ہے، کہیں ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، کہیں دورہ تفسیر کرایا جا رہا ہے، یعنی پورا دینی علوم ان کو دیے جا رہے ہیں۔ ان بچوں کو جب نواب شتاری نے دیکھا تو انگریز سے کہنے لگا کہ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ تو انگریز کلکٹر نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے عیسائی ہیں، یہ ہمارے اپنے عیسائی ہیں، ہم ان کو یہاں پوری دین اسلام کی تعلیم سکھاتے ہیں اور پھر ہم ان کو مسلمانوں کے ہاں بھیج دیتے ہیں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پرائیویٹ ادارے بنا لیتے ہیں، یا بعض جگہ مسجدوں میں یہ امام مسجد رہ جاتے ہیں اور وہاں ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس یہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے 2 کام لینے ہیں۔ یہ انگریز نے اس سے کہا جو نواب شتاری تھا کہ ہم نے ان سے 2 کام لینے ہیں، ایک تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے فرقہ وریت کے نام پہ، اور دوسرا مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ختم کرنا ہے۔ بس یہ 2 کام ہم نے ان سے لینے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں اسی ڈگر پہ ہمارا پورا معاشرہ چلا ہوا ہے۔ آپ بھی جہاں دیکھو سکول و کالج میں جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ اگر وہ دیندار ہوں تو جتنا دین بقول ان کے اسلامیات رکھی ہوئی ہے سکول و کالج میں، اتنا تو اسلام بچوں میں ہوتا جتنا رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی وہاں توہین کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ماں باپ غور کریں، علم وہ ہے جو انسان کو انسان بنا دے، وہ علم نہیں ہے جو انسان کو حیوان بنا دے۔ حیوان جانور ہوتا ہے،
जानवर के ऊपर 10 घंटे रोजाना मेहनत की जाए तो जानवर काम करना इशारा मालिक का सीख जाता है। और आज की ये नौजवान नस्ल जो 24 घंटे इनके ऊपर मेहनत हो रही है और इनके नताइज क्या है, माँ बाप गौर करे। अभी औलाद तो बालिग नहीं है, माँ बाप गौर करे कि माँ बाप कैसी फसल बीज रही है। माँ बाप की ये बीजी हुई फसल कल को आपके लिए वबाल बनेगी। जब बेटा बाप के जनाजे पे खड़ा होगा और बेटा बूथा लटकाए खड़ा होगा कि अब्बे का मुझे जनाजा पढ़ना नहीं आता है और अब्बे के लिए मुझे दुआ मांगने से शर्म आती है, उस वक्त वहां डांस करेंगे आपकी कब्रों के ऊपर ये, और सीटियां और तालियां बजाएंगे आपकी कब्रों के ऊपर, और बाद में आपकी जो जायदाद आप छोड़कर इनके लिए जाएंगे उससे ये अय्याशी और बदमाशी के अड्डे कायम करेंगे। आज अगर इनको दीन के रास्ते पे डालोगे और दीन की सोच दोगे तो कल तुम्हारे लिए ये जरिया नजात बनेंगे। इसलिए माँ बाप गौर करो। तो इकबाल रहमान ने कहा था ना, वो इल्म नहीं जहर है हरार के हक में, वो इल्म नहीं जहर है हरार के हक में, जिस इल्म का हासिल हो जहां में दो कफे जाओ। इकबाल फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला के आजाद बंदे हैं, रब रसूल के गुलाम हैं और किसी के गुलाम नहीं है, उनके लिए ये जो इल्म दुनिया का अंग्रेज पढ़ाया जा रहा है ये जहर है, ये जहर है अल्लाह ताला के आजाद बंदों के हक में। तो इसलिए हमें गौर करना चाहिए। तो इस ऐस पाक की रोशनी में हम जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फारिहू बिमा इंदहुम इल्म व हाका बिमा कानू बिही यस्तहज़िऊन। तो बात यहाँ खत्म करते हुए, तो जब उनके पास उनके रसूल रोशन दलीलें लाए और वो उसी पर खुश रहे, या खुद तर्जमा उठाकर देखें सामने, सूरत मोमिन की आयत नंबर 83 का तर्जमा देखो। ये यहाँ विद्वान दिखाया करोगे ये क्या लिखा हुआ है कुरान पाक में। जो वहाँ कुरान पढ़ाते हैं मुल्ला और कारी जो वहाँ नाजरे आपको पढ़ाते हैं, उनको सामने दिखाओ ना कि ये जो बलेलर बने हुए हैं, उनको कहना ये देखो ये क्या लिखा हो, कुरान पाक में लिखा हो। तो उन्होंने कुरान पाक के आगाम छुपाए हुए, तो यहाँ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है जो उनके पास दुनिया का इल्म था उसी पर खुश रहे, और वो जिसकी अच्छी बनाते थे वही उनका उलट पड़ा। तो ये असल हमारा जो मसला है वो यही है कि हमने दीन की बजाय बीन का इल्म सामने रखा है। तो हमें दीन के इल्म की तलब रखनी चाहिए, और इसी को हम आगे अब हम पढ़ते हैं। तो आज का हमारा ये मुख्तसर जो दरस था इस माह मुबारक के इब्तिदा में, अल्लाह ताला के फजल से मुख्तसर तौर पे आपने इख्तिताम को पहुंचा। आगे अब हम